جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج جس موضوع کو لے کر، جس ٹاپک کو لے کر میں حاضر ہوا ہوں، یہ بہت امپورٹنٹ بھی ہے اور اس کو سمجھنا بہت ضروری بھی ہے۔ موضوع کیا ہے ضرور بتاؤں گا، مگر پہلے بخاری شریف میں ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو سنایا۔ ایک مسکنسیپشن بھی کلیئر کر دوں۔ بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب قرآن و حدیث کی بات کیا کریں، یہ واقعات نہ سنایا کریں، واقع بہت سناتے ہیں آپ لوگ۔ اچھا، اب اصل مسئلہ یہ کہ انہوں نے خود قرآن و حدیث کو تھورلی اچھے انداز سے شاید پڑھا نہیں ہوتا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آلموسٹ 80 سے زیادہ واقعات موجود ہیں، جس کو عجائب القرآن اور غرائب القرآن نامی کتاب میں حضرت علامہ عبد المصطفیٰ ازہری صاحب نے لکھے، اور وہ ایسے امیزنگ، اتنے حیرت ناک اور اتنے عجیب و غریب واقعات ہیں۔ تو قرآن مجید تو اللہ کا کلام ہے، اٹ مینز اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا بھی یہ اسلوب ہے، اس کا بھی یہ طریقہ رہا کہ واقعات بیان کیے جائیں، کیونکہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ واقعات سن کے بعد اچھے طریقے سے سمجھ جاتا ہے۔ سورہ یوسف جو قرآن کی سورت ہے، اس کو احسن القصص کہا گیا۔ سب سے بہترین قرآن کا جو قصہ ہے وہ سورہ یوسف کو قرار دیا گیا۔ تو اس کا مطلب کہانی، قصے اور واقعات کے ذریعے بات سمجھانا، یہ تو قرآن کا طریقہ۔ اور اب میں جو آپ کو واقعہ سنانے جا رہا ہوں، یہ بھی میرا واقعہ نہیں ہے، بخاری شریف میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، اور بے شمار ایسی احادیث آپ کو ملیں گی کہ جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور پھر انہیں واقعہ سنایا تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ آج دنیا بھر میں تھیوریز کے بعد انٹلیکچوئلز کہتے ہیں کہ اگر بچوں کو کوئی ٹریننگ کرنی ہے، اسکول میں کوئی بات سمجھانی ہے، تو کوئی اسٹوری کریٹ کی جائے، کوئی واقعہ سنایا جائے تاکہ وہ بات بچوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فطرت انسانی یہ ہے کہ وہ واقعے سے بات اچھی طرح سمجھتا ہے۔ تو اب امید ہے یہ مسکنسیپشن دور ہو گیا ہوگا۔ واقعہ ضرور سناؤں گا، لیکن یہ بخاری شریف میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ کو بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اگلے زمانے میں 3 شخص کہیں جا رہے تھے۔ اب میں اس کی کچھ سمری خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ 3 دوست تھے، ساتھی تھے، کہیں جا رہے تھے۔ اب سونے کا ٹائم آ گیا۔ آج کل تو ہم کہیں ٹریول کر رہے ہوں، سونے کا ٹائم آئے تو قریب کسی ہوٹل پہ رک جاتے ہیں، اور یہ ہزاروں سال پرانی بات ہے، تو ایسے سرائے خانے، ریسٹورنٹس اور ہوٹل تو نہیں ہوتے تھے۔ انہوں نے غار ڈھونڈا، کسی غار میں رات گزار لیتے ہیں تاکہ کوئی درندہ وغیرہ، کوئی جانور وغیرہ نہ آ جائے۔ تینوں دوست غار کے اندر جا کر سو گئے۔ وہ غار کے اندر گئے، اور اب پہاڑ کے اوپر سے ایک چٹان گری، اور وہ چٹان غار کو اس نے آ کر بند کر دیا۔ اب یہ تینوں اندر قید ہو گئے۔ موبائل فون کا زمانہ تو تھا نہیں کہ اندر سے فون کرتے کسی کو، بھائی ذرا بچاؤ آ کے، ہم تو غار کے اندر ہیں۔ غار کے اندر بند، اور آگے چٹان نے غار کا منہ بند کر دیا۔ اب ان تینوں نے غور کیا کہ نکلے تو نکلے کیسے؟ اللہ اکبر۔ اب ان تینوں نے پلان کیا کہ ایسا کرتے ہیں، اگر زندگی میں کوئی اچھا کام کیا ہے نا، تو اس کام کا واسطہ، اس کام کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ میں نے یہ نیکی کی ہے، اگر یہ نیکی تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو ہمیں اس مصیبت سے ہماری جان چھڑا دے۔ پہلے شخص نے ہاتھ اٹھایا، اب سنیے گا، حدیث پاک سنا رہا ہوں۔ وہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میرے والدین بہت بوڑھے تھے، میں جنگل میں بکریاں چراتا تھا،
اور دودھ دو کر جب تھک ہار کر رات کو گھر آتا تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ پلاتا، اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو دودھ پلاتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی۔ جب میں دودھ لے کر والدین کے پاس پہنچا تو والدین سو گئے تھے۔ اب میرے بچے بھوکے تھے، انہیں بھی دودھ کی حاجت تھی، مگر میری ہمیشہ سے یہ نیت تھی کہ پہلے والدین کو دودھ پلاؤں گا پھر بچوں کو دودھ پلاؤں گا۔ میں نے بچوں کو دودھ نہ دیا، وہ مانگتے رہے، تھک کر سو گئے۔ میں ماں باپ کے حق سرہانے دودھ کا پیالہ لے کر ساری رات کھڑا رہا۔ ابو کی، والدہ کی جب صبح آنکھ کھلی تو انہیں میں نے دودھ پیش کیا، اس کے بعد اپنے بچوں کو دودھ پلایا۔ اے میرے مالک، اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے، آج مدد کر دے اور اس چٹان سے ہماری جان چھڑا دے۔ اب وہ چٹان جو ہے آٹومیٹکلی اللہ کی قدرت سے اپنی جگہ سے سرکتی ہے، تھوڑی سی ہٹ جاتی ہے، مگر اتنا راستہ نہیں نکلتا کہ یہ تینوں بندے باہر نکل جائیں۔ اب دوسرے نے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا، معاملہ یہ تھا کہ میری ایک کزن تھی، چچا کی لڑکی تھی، مجھے اس سے بڑی محبت تھی اور میں اس کے بارے میں برا ارادہ رکھتا تھا۔ ایک بار میں نے اس کے ساتھ برے کام کا ارادہ کیا، وہ انکار کر بیٹھی، اس نے منع کیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کو بڑی رقم کی ضرورت پڑی، پریشان تھی، قرضے میں تھی، قحط میں تھی، میرے پاس آئی کہ میری مدد کر دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مدد تو کروں گا، مگر میرے برے کام میں تم میرا ساتھ دو گی۔ بیچاری مجبور تھی، میں نے پیسے دیے، وہ میرے پاس آ گئی، میں برے کام کے لیے آگے بڑھا۔ میں نے دیکھا کہ خوف خدا سے تھر تھر کانپنے لگی۔ اس نے کہا اللہ کے لیے حرام کام نہ کرو میرے مالک، میں پیسے تو دے چکا تھا مگر مجھے بھی تیرا خوف لاحق ہوا، میں نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا۔ اللہ میرا یہ عمل تو ہی جانتا ہے، اگر یہ عمل تیرے لیے تھا تو آج اس چٹان سے ہماری جان چھڑا دے۔ وہ چٹان تھوڑا سا اور سرک گئی، مگر اتنی جگہ نہ بنی یہ تینوں باہر نکل سکتے۔ حدیث آگے جاری ہے۔ تیسرے شخص نے ہاتھ اٹھایا، یا اللہ، میں نے کچھ مزدوری کرائی، کچھ لوگوں کے ساتھ کام کروایا اپنے کسی کاروبار میں، مزدوریاں سب کو دے دیں۔ ایک مزدور جو تھا وہ اپنی مزدوری لینا بھول گیا، پیسے لینا بھول گیا اور چلا گیا، مگر میں نے اس کے پیسے سنبھال کر رکھے اور اس پیسے کو کاروبار میں لگایا۔ اے اللہ، تو نے مجھے کاروبار میں بڑی ترقی دے دی، بہت سارا پیسہ بن گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ مزدور آیا، کہتا ہے بھائی میرے پیسے تو دے دو، مزدوری باقی ہے۔ میں نے کہا یہ جو گائیں، یہ بکریاں، یہ اتنا بڑا تم ریوڑ دیکھ رہے ہو، یہ سب تیرا ہے، یہ تو لے جا۔ مزدور حیران ہو گیا، میری تو تھوڑی سی مزدوری تھی، اتنی ساری گائیں، اتنی ساری بکریاں۔ وہ شخص کہتا ہے یا اللہ، میں نے اسے جواب دیا جو تو مزدوری بھول گیا تھا وہ پیسے میں نے کاروبار میں لگائے، اس نفع سارا تیرا ہے۔ وہ مزدور خوشی خوشی لے گیا۔ اے میرے مالک، اگر میں نے یہ نیکی تیری رضا کے لیے کی ہے آج ہمیں بچا لے۔ وہ چٹان اور سرکتی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے تینوں کی دعاؤں کی برکت سے ان تینوں کو نجات عطا فرما دی۔ یہ بخاری شریف کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا، کیا خوبصورت واقعہ، کتنا شاندار لیسن ہے۔ اب ان تینوں چیزوں پر تھوڑی تھوڑی بات، ٹھیک ہے، پھر میں اپنے ٹاپک کی طرف آؤں گا۔ پہلے شخص نے کیا کیا؟ ماں باپ کا ادب کیا، ماں باپ کی خدمت کی۔ یقین جانیے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ ماں باپ وہ نعمت ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے ماں باپ ہی تیری جنت ہیں، ماں باپ ہی تیری دوزخ ہیں۔ اگر ماں باپ کو راضی کر لیا تو جنت مل جانی ہے، ماں باپ کو ناراض کر دیا تو ان کو ناراضی کے سبب دوزخ ملنی ہے۔ ان کی دعائیں لیجئے، ان کی خدمت کیجئے۔ آج بچہ ماں باپ کی کچھ خدمت کر بھی رہا ہوتا ہے، شادی ہو جائے تو اب ماں باپ کو بھول جاتا ہے۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پریورٹی، ترجیح ہمیشہ ماں باپ کو دینی ہے، اور یہ وہ صاحبان ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں، آج ہیں تو ہم سب کچھ ہیں۔ پوچھو ان سے جن کے ماں باپ چلے گئے۔ ماں باپ کی جو دعائیں ہیں اس کا کوئی کمپیریزن اور کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جن کے ماں باپ حیات ہیں اللہ درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، جن کے ماں باپ یا ماں باپ میں سے کوئی ایک دنیا سے چلے گئے اللہ کریم جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا، جہاں رمضان کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں نا کہ جس نے رمضان
فرقان کو پایا، اپنی مغفرت نہ کروا سکا، وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ وہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا، ان کی اتنی خدمت نہ کی کہ ان کی خدمت کے سبب وہ جنت میں جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ برباد ہو جائے، تو ماں باپ کی اتنی خدمت کرنی ہے کہ ان کی خدمت کی برکت سے ہم جنت میں جائیں۔ یہ ناراض ہو گئے تو بربادی مقدر ہوگی۔ اگر میرا کوئی ایسا بھائی بیٹھا ہے جس سے اس کے ماں باپ ناراض ہیں، یا وہ ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا، معاذ اللہ ماں باپ کے سامنے زبان درازی کرتا ہے، ایسا نہ کرنا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنی بڑی سمجھیے سزا ہے اس کی، یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ شب برات میں کروڑوں لوگ بخشے جاتے ہیں، مگر ماں باپ کا نافرمان، حدیث کے الفاظ ہیں، شب برات بھی نہیں بخشا جاتا۔ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم ہے۔ آئیے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیں اور ان سے محبت سے پیش آئیں۔ دوسرا جو عمل دوسرے شخص نے کیا، ایک لڑکی سے محبت تھی، کنٹرول بھی مل گیا تھا، اب کوئی روکنے والا نہیں تھا، مگر اللہ کے خوف کی وجہ سے پیچھے ہٹ گیا۔ لیکن آج سب کو پتہ ہے اللہ دیکھ رہا ہے، مگر موقع ڈھونڈے جاتے ہیں، گناہ کے لیے پلاننگ کی جاتی ہے۔ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ آج جو میں گناہ کرنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے دنیا میں کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ میں ایک لاجیکلی بات کرتا ہوں، ماشاءاللہ امید ہے سارے ہی روزے رکھیں گے نا انشاءاللہ۔ آپ نے پچھلے سال بھی روزے رکھے ہیں، گرمی کے دن ہیں، عصر کا وقت ہو گیا ہے، سوکھی پیاس ہے، تھکن سے بندہ چور چور ہے، گھر گیا، گھر میں کوئی نہیں، فریج کے اندر ٹھنڈا پانی بھی پڑا ہے، افطار کے لیے ٹھنڈا فروٹ بھی گھر والوں نے کاٹ کے رکھا ہے۔ کوئی آپ میں سے ایسا ہے جس نے اکیلے میں جا کر تھوڑا سا ایک گلاس پانی پی لیا ہو؟ کوئی نہیں دیکھ رہا نا، ایک دو یار تربوز کے 2 پیس ہی کھا لوں، بہت پیاس لگی، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کیوں نہیں کرتے؟ آپ جواب دیں گے اللہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی نہیں دیکھ رہا مگر اللہ دیکھ رہا ہے۔ اکیلے میں بھی کھاؤں گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کمال دیکھیں، یہ روزہ میرا اور آپ کا ایمان کی طرح مضبوط کر دیتا ہے۔ پوری کائنات میں جتنے مسلمان روزہ رکھتے ہیں، بچے سے لے کر بڑے تک، کوئی افطار سے پہلے پانی نہیں پیتا، چاہے کوئی دیکھ رہا ہو کہ نہ دیکھ رہا ہو۔ کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب میرا ایک سوال ہے، پانی پینا، فروٹ کھانا سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے تو جائز تھا نا؟ افطار کا وقت آ جائے گا پھر بھی جائز ہے۔ آپ اللہ دیکھ رہا ہے اس لیے روزے میں حلال چیزیں چھوڑ رہے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ پھر حرام کام کرتے وقت یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ جوا کھیلتے وقت، شراب پیتے وقت، فلمیں ڈرامے دیکھتے وقت، اللہ کی ناراضی والا کام کرتے وقت مجھے اور آپ کو یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ یہ رمضان بیوٹیفل ہماری ہیبٹ بنانے آ رہا ہے۔ روز افطار سے پہلے بہت جی چاہتا ہے پانی پینے کو، مگر رکے رہتے ہیں، گھڑی پر نظر ہے، اس سے پہلے پی لوں گا تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اے کاش میرا اور آپ کا یہ ذہن بن جائے کہ ساری زندگی دل پر یہ نقش ہو جائے کہ جب بھی گناہ کرنے کا جی چاہے، جب بھی برائی کی طرف جانے کا جی چاہے، مجھے اندر سے ایک الارم بجے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس شخص نے یہی تو کیا نا، لڑکی پر قابو پا لیا تھا، مگر اللہ دیکھ رہا ہے اس لیے گناہ سے باز آ گیا۔ تیسرا شخص، کیا امانت، کتنی خوبصورت اس نے امانت جو ہے وہ ادا کی کہ مزدور کی مزدوری بھی سنبھالی اور اس کو اور بڑھا کر دیا۔ آج تو ذہن یہ ہے جناب کسی کے پیسے اگر وہ بھول گیا ہے، چلو ہمارے ہی ہو گئے ہیں، اب کیا بتانا اس کو، حساب میں غلطی ہو گئی، یہ میرے ہی ہو گئے ہیں۔ لوگ لاکھوں روپے ہڑپ کر جاتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ ایک دن ہوگا جب مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا۔ امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، جو کسی کے 3 پیسے، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ملین روپیز، لاکھوں روپے کی بات نہیں ہو رہی، صرف 3 پیسے اگر کوئی کسی کے جان بوجھ کر دبا لے، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اس بندے کو ان 3 پیسوں کے بدلے 700 مقبول با جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی۔ 3 پیسوں کے بدلے، ادھر ہزاروں روپے، لاکھوں روپے ہڑپ کر جاتے ہیں۔ اچھا کوئی بیچارہ کاروباری لوگ بیٹھے، اس لیے میں ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس کوئی پیسے مانگنے آیا، اس کا بل تھا 25,225 روپے، آپ نے کہا چلو بھائی یہ 25,000 لے جاؤ، 225 ختم ہو گئے۔ کیسے ختم ہو گئے؟ اس کی اجازت تو نہیں ہے نا، اس کا دل تو نہیں ہے۔ ہاں اب آپ کہتے ہیں مجھے کہتا ہی کچھ نہیں، وہ کیا کہے گا، آپ نے زبردستی کر دی ہے۔
اگر وہ راضی نہیں ہے تو ان 225 روپوں کا آپ کو جواب دینا پڑے گا. یاد رکھیے ہمارے پیسے کسی کے پاس زیادہ چلے جائیں اچھا ہے, کسی کے ہم پر نہ نکلیں, ورنہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن جواب دینا بھاری پڑ جائے. امانت ہے اسے پوری کیجئے. اگر کسی کے حساب میں غلطی ہے, بعض اوقات ہوتا ہے ہم حساب ملاتے ہیں, ہمیں لگتا ہے پیسے تو اس کی ہماری طرف نکلتے ہیں, یہ بھول گیا ہے, اس کے بعد انٹری نہیں ہے, ہم کہتے ہیں چلو ختم, آپ کا حساب ٹھیک ہے. نہیں, اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ اس کے پیسے ہیں تو اسے لوٹائیے. آج نہیں لوٹاؤ گے کل کدھر سے دو گے؟ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. بہرحال یہ 3 موضوع کو میں نے کچھ آپ کو مزید ایکسپلینیشن دی. اب جو میرا امپورٹنٹ ٹاپک ہے آج کا, ان تینوں نے کیا کیا؟ ان تینوں نے اللہ سے دعا مانگی. آج دعا کے بارے میں کچھ سیکھنا ہے کہ دعا کمال کا کام ہے. ایسی بڑی عبادت ہے, اتنی امپورٹنٹ عبادت ہے. چونکہ ماہ رمضان کی آمد ہے, استقبال ماہ رمضان کا یہ اجتماع ہے, اس مہینے میں دعائیں مانگنی ہیں, التجائیں کرنی ہیں. یہ مانگنے کا, گر گرانے کا مہینہ ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے اسلامی بھائی وہ ہیں جو دعا کو کوئی کام ہی نہیں سمجھتے, دعا کو کوئی عبادت بھی نہیں سمجھتے, اہمیت بھی نہیں دیتے. پھنس جائیں تو ہاتھ اٹھا لیتے ہیں, ورنہ اس کے بعد مانگنے کی فکر ہی نہیں ہوتی. اور پھر یہ بھی شاید نہیں پتا بہت سوں کو کہ کیا دعا مانگنے کی بھی کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, دعا مانگنے کے بھی کوئی آداب ہیں. جی جناب, پہلے تو میں قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی دیکھیے. رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, ادعونی استجب لکم, مجھ سے دعا مانگو میں قبول فرماؤں گا. ایک اور جگہ فرماتا ہے, اجیب دعوت الداعی اذا دعانی, میں دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارے. دنیا کا دستور پتہ کیا ہے؟ ہم کیسے نکمے لوگ ہیں. مجھ سے یا آپ سے کوئی شخص کوئی مدد مانگ لے کہ یار تھوڑا سا قرضہ دے دو, پریشان ہوں, آپ نے شاید ایک بار مدد کر دینی ہے, دوبارہ آ جائے تھوڑے دنوں بعد, تھوڑا سا منہ بنائیں گے, دوبارہ آ گیا, چلو تیسری بار تو یار اس کی تو عادت ہو گئی ہے مانگنے کی, اب تو بڑا آسان ہو گیا, فون پہ نمبر بھی بلاک کر دیتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ تو مانگنے والا ہو گیا ہے. 2-3 بار رشتہ دار مانگ لے نا, ہمیں برا لگنے لگتا ہے. میرے رب کی شان کریمی دیکھو, جو جتنا مانگتا ہے رب اس کو اتنا پسند فرماتا ہے, جتنا مانگو اسے اچھا لگتا ہے. بلکہ میں بڑی عجیب بات بتانے جا رہا ہوں جو شاید آپ نے نہ سنی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر. یعنی کچھ لوگ دعا مانگنے میں بھی اپنے آپ کو کمتر فیل کر رہے ہوتے ہیں, دعا مانگنے میں بھی تکبر ہوتا ہے, یار میں ہاتھ اٹھاؤں, میں سر جھکاؤں, میں آنسو بہاؤں. ارے اللہ کے بندے, رب سے نہیں مانگے گا تو مانگے گا کس سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی دیکھو کہ جو جتنا مانگتا ہے رب اتنا پسند فرماتا ہے. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اب حدیثیں سننی ہیں, میں نے قرآنی آیات سنائی, اب حدیثیں سنو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اللہ فرماتا ہے, گویا حدیث قدسی ہے, میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں, جو اس کی امیجنیشن ہے اللہ کے بارے میں. اللہ فرماتا ہے میں اس کے پاس ہوں, یعنی وہ جیسا مجھ سے گمان رکھتا ہے میں ویسا اس کے ساتھ کرتا ہوں. کچھ لوگ ایسے عجیب ہیں جو اللہ سے بھی بدگمانی کر رہے ہوتے ہیں, نہیں بھائی میری اللہ نے نہیں سننی ہے, میری دعا تو قبول کرنی نہیں ہے. معاذ اللہ. اللہ فرماتا ہے جیسا گمان کرو گے میں ویسا ساتھ ہوں. جو بندہ کہتا ہے میرا رب میرے ساتھ ہے, اللہ میری دعا قبول فرمائے گا, وہ بڑا کارساز ہے, اسی نے میری مدد کرنی ہے. اللہ اس کے کام سنوار رہا ہوتا ہے, اس کی مشکلیں ٹل رہی ہوتی ہیں, اس کے کام بن رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ اللہ سے اچھا گمان رکھ کے چل رہا ہوتا ہے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, نبی پاک کی خوبصورت حدیث سنیے. آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں ہے. اتنا پسند ہے اللہ کو کہ بندہ اس سے مانگے. تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے, تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے, تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے. وہ رب کریم نوازنا چاہتا ہے اور یہ بندہ ہے جو اس کے آگے ہاتھ نہیں اٹھاتا, دعا کرنے میں بھی شرماتا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنیے. اللہ فرماتا ہے, ایک اور حدیث قدسی, گویا رب کا پیغام بزبان حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ فرماتا ہے اے فرزند آدم, تو جب تک مجھ سے دعا کرتا ہے
اور میرا امیدوار رہے گا، میں تیرے گناہ کیسے ہی ہوں معاف فرماتا رہوں گا، مجھے کچھ پرواہ نہیں ہے۔ یعنی گویا ادھر سے دریائے رحمت جوش پر ہے، ادھر ہماری ہی سستی ہے، ادھر ہم ہی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اب سنو، یہ دعا جو ہے نا، یہ آپ کا اور میرا ویپن ہے، ہتھیار ہے، اور میں خود نہیں کہہ رہا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، آسمان و زمین کا نور ہے، پھر بھی ہم دعا نہیں کرتے۔ اچھا، اب دعا کی ایک اور فضیلت سنو۔ کتنی بلائیں ہیں آج کل، کتنی ٹینشنیں ہیں، کتنی بیماریاں ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بلا اترتی ہے، بندے پر بلا اترتی ہے اور دعا اب اس سے جا ملتی ہے۔ جو دعائیں کرنے والا ہے نا اسے مبارک ہو۔ جب آپ دعا کرتے ہیں نا، دعا اوپر جاتی ہے، بلا نیچے اتر رہی ہوتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں دونوں کشتی لڑتے ہیں، انٹرسپٹ کرتی ہے دعا بلا کو، نہیں اترنے دیتی دعا بلا کو بندے پر، اور یہاں تک کہ قیامت آ جاتی ہے۔ بلاؤں کو اترنے سے روکنے کا نسخہ جو ہے یہ دعا ہے۔ تو خوش نصیب ہیں جو دعا مانگتے ہیں، روز مانگتے ہیں اور دل و جان سے مانگتے ہیں۔ تو یہ چند فضائل بیان کر دیے۔ اب ہو سکتا ہے کوئی کہے یار بات تو ٹھیک ہے، مگر 25 سال ہو گئے دعا مانگتے ہوئے، مسئلہ ہی حل نہیں ہوتا۔ اولاد کی دعا کر رہا ہوں، مانگی جا رہا ہوں، اولاد تو ملی نہیں ابھی تک۔ کب سے دعا کر رہا ہوں یا اللہ کرائے کے گھر میں ہوں، اپنا گھر مل جائے۔ 25 سال سے دعا کر رہا ہوں، گھر وہی کا وہی ہے۔ میری والد صاحب بیمار ہیں، ٹھیک ہی نہیں ہو رہے۔ تو اب میں دعائیں تو کرتا ہوں، لیکن دعا تو جو مانگ رہا ہوں وہ تو ملتا نہیں۔ آپ کہتے ہیں مانگی جاؤ ملتا رہے گا، بیوٹیفل کوسچن۔ چلیں آج اس سوال کا بڑا شاندار جواب حدیث پاک کے ذریعے سن لیجئے، پھر ایک لاجیکلی جواب بھی دے دوں گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا بندے کی 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی۔ جب بھی آپ دعا کریں گے نا، 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز آپ کو ملے گی۔ نمبر 1، یا تو اس کا گناہ بخش دیا جاتا ہے، یا دنیا میں اسے فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، یعنی جو مانگا وہ مل گیا۔ تیسرا فرمایا یا اس کے لیے آخرت میں بھلائی جمع کر دی جاتی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں جب بندہ قیامت کے دن اتنے سارے ثواب کو دیکھے گا نا، اللہ سے عرض کرے گا مولا اتنی بڑی نیکیاں، پہاڑ جتنی نیکیاں، تو بتایا جائے گا یہ وہ دعائیں ہیں جو تم نے دنیا میں مانگی تھیں، جس کا تمہیں دنیا میں کچھ دیا نہیں گیا تھا، اس کا ثواب آخرت میں جمع کر دیا گیا تھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں بندہ کہتا کاش میری دنیا میں کوئی دعا ہی قبول نہ ہوتی، اتنا بڑا اجر رکھا ہے میرے رب نے میرے لیے۔ تو دعا نقصان نہیں ہے، آلویز بینیفٹ ہے۔ آپ کو اگر نہیں مل رہا کچھ تو یقین رکھو کہ میرے رب نے بہتر فیصلہ کیا، میرے لیے اچھا فیصلہ کیا، جو میرے لیے زیادہ ضروری تھا۔ اسی طرح میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک اور بات کہ بعض اوقات انسان کہتا ہے یار میں دعا مانگتا ہوں، 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، حج بھی کرتا ہوں، میں دعا مانگوں میری دعا قبول ہوتی نہیں ہے۔ وہ ایک ٹائم کی نماز پڑھتا نہیں ہے، سارا دن غلط کام کرتا ہے، روزی بھی حرام، وہ جو مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ یہ بھی بعض اوقات شیطان وسوسہ دلاتا ہے کہ یار میری پریشانیاں جان نہیں چھوڑ رہی، اس کو ترقی ملتی چلی جا رہی ہے۔ چلیں اس کا بھی بڑا خوبصورت جواب جو ہے وہ حدیث پاک سے مل جائے گا تو مزید تسلی ہو جائے گی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی فاسق، فاجر، اللہ کا نافرمان دعا مانگتا ہے، سنو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا کام جلدی کر دو، مجھے اس کی آواز پسند نہیں ہے، اس کی آواز پسند نہیں، جلدی کام کر دو۔ اور جب کوئی اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا پسندیدہ بندہ دعا کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا کام ابھی نہ کرنا، اس کو اور مانگنے دو، اس کو اور مانگنے دو، مجھے اس کا مانگنا بہت پسند آ رہا ہے۔ سچ بتاؤ میرے بھائیوں، میں جو مانگوں مجھے مل جائے وہ اچھا ہے، کہ زندگی میں ایک دعا ایسی کرنے میں کامیاب ہو جاؤں کہ اللہ جبریل امین سے کہے، فرشتوں سے کہے کہ میرے اس بندے کا کام نہ کرنا، اس کو اور مانگنے دو، اس کو مجھے اور پکارنے دو، مجھے اس کا پکارنا اچھا لگ رہا ہے۔ ارے ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف، ایک بار میرا رب میری دعا کے بارے میں کہہ دے کہ میرے بندے کا مانگنا پسند آ رہا ہے، یہ وصولی نہیں، یہ زندگی کا حاصل نہیں۔ ہم جلدی مچاتے ہیں، ہم باویلا کرتے ہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ سنتا نہیں ہے، یہ بہت بڑی مسٹیک ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کبھی بھی آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کی والدہ آپ ماں سے مانگے اور آپ کے لیے وہ غلط فیصلہ کرے؟
کبھی نہیں سوچ سکتے آپ کہ میری ماں نے جب بھی میرے لیے سوچا آلویز پازیٹیو سوچا, آلویز میرے لیے اچھا سوچا. اللہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے. اگر وہ مجھے میرے مانگنے پر نہیں دے رہا, ارے اس نے بہتر فیصلہ کیا ہوگا, یہی میرے لیے بہتر ہوگا, یہی میرے لیے اچھا ہوگا. اور علماء لکھتے ہیں, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد گرامی نے کمال کی کتاب لکھی احسن الوعاء لآداب الدعاء. اس کتاب کے حاشیے میں اعلیٰ حضرت نے خوبصورت تحریر فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی دعا قبول نہیں فرماتا جو دعا کی قبولیت میں جلدی مچاتا ہے. صبر کرو, یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بہتر کیا ہے, یہی میرے حق میں بہتر ہوگا. بہت سارے میرے بھائی بیٹھے ہیں جو بزنس کرتے ہیں, بعض اوقات کوئی ڈیل کرنے جاتے ہیں, ڈیل نہیں ملتی, بندہ کہتا ہے یار ڈیل ہاتھ سے نکل گئی, بڑا اچھا سودا تھا یہ میرے ہاتھ سے نکل گیا, یار یہ مجھے مل جاتا نا یہی اچھا تھا. کیا میں جانتا ہوں یہ اچھا تھا یا رب جانتا ہے یہ اچھا تھا؟ اگر یہ نہیں ہوا اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ مالک تیری مہربانی, تو نے فرمایا ٹھیک ہوا, میرے لیے اچھا ہوا. جس دن آپ اس اپنے مائنڈ سیٹ پر آ گئے نا, آپ کی لائف پرسکون ہو جائے گی. کام ہو جائے گا جب بھی اللہ کا شکر ادا کرو گے, نہیں ہوگا جب بھی اللہ کا شکر ادا کرو گے. کنفیوز نہیں ہوگے, پریشان نہیں ہوگے, کیونکہ یقین ہو جائے. پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ ہمیں اللہ پر بھروسہ نہیں رہا, ہمیں اللہ سے محبت نہیں رہی. مجھے یہ تو پتا ہے میرا یہ دوست میرے لیے برا نہیں سوچ سکتا. ارے یہ دوست اللہ کی رحمت کے آگے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ جب ایک اچھا دوست میرے لیے برا نہیں سوچ سکتا, مجھے پیدا کرنے والا, میرا پالن ہار, میرا مالک یہ کیسے میرے لیے برا سوچے گا؟ یہ کیسے میرے لیے برا فیصلہ فرمائے گا؟ جو رب نے کیا وہی میرے لیے بہتر ہے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھنا ہے, اللہ کے فیصلوں پر مضبوطی رکھنی ہے, اور اپنے دل میں اطمینان رکھنا ہے. کوئی نقصان ہوا, کوئی پریشانی ہوئی, ارے کوئی بڑی آفت آنے والی ہوگی, اللہ نے چھوٹی میں ٹال دی, اللہ نے میرے لیے بہتری رکھی ہوگی. اب میں لاجیکلی آپ کو ایک بات سمجھا دیتا ہوں, مزید کلیئر ہو جائے گا, پھر انشاءاللہ دعا کے چند آداب بیان کروں گا. کہ مثال کے طور پہ آپ کا چھوٹا بیٹا ہو, آپ کا بھائی ہو, اور اس کا گلا خراب ہو جائے, فلو ہو جائے, اور وہ آپ کے سامنے رونے لگے کہ ابو جی میں نے آئس کریم کھانی ہے, بھائی جان میں نے ٹھنڈا شربت پینا ہے, تو آپ کیا کہیں گے کہ نہیں بیٹا ابھی شربت میں آپ کو نہیں پلا سکتا, آپ کا گلا خراب ہے. وہ رونے لگ جائے, برابر میں آپ کا ایک دوست کھڑا ہو کہ یار آپ کیسے ظالم ہیں, آپ کا بچہ رو رہا ہے, آپ آئس کریم بھی نہیں کھلا رہے, شربت بھی نہیں پلا رہے. آپ کیا جواب دیں گے کہ مجھے پتا ہے اس کو کب کیا دینا ہے, ابھی آئس کریم اور شربت جو ہے اس کا گلا خراب کر دے گا. ایسا ہی ہے نا, آپ یہی جواب دیں گے نا, کیوں نہیں پلا رہے بھائی, رو رہا ہے. آپ کہتے ہیں رونے دو اس کو, اس کا رونا جو ہے نا ٹھیک ہے, اس کو کھلا دیا تو زیادہ برا ہو جائے گا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ کو والد ہو کر پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے؟ میرے مالک کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے, میرے اللہ کو نہیں معلوم کہ مجھے میرے لیے کب کیا ضروری ہے. میں مانگ رہا ہوں یا اللہ پیسے دے دے, وہ نہیں دے رہا. کیا معلوم اس کو, یہ اس کے علم میں ہے کہ یہ پیسہ میرے پاس آ تو جائے گا, میں غریب سے امیر تو ہو جاؤں گا, میرا ایمان ہی چلا جائے گا. میں مانگ رہا ہوں یا اللہ اولاد دے دے, نہیں مل رہی اولاد, بے اولاد بیٹھے ہوں گے. کیا پتا اولاد ایسی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے کہ مل کر باپ کو ہی مارنا ہے اس نے. ہمارے پاس آتے ہیں لوگ, کہتے ہیں بچے نے گھر سے نکال دیا, کاش پیدا ہی نہ ہوتا تو اچھا تھا. ارے اللہ پر بھروسہ رکھو نا, میرے مالک نے جو فیصلہ کیا میرے لیے بہترین کیا. جس دن آپ کو یقین حاصل ہو گیا آپ پرسکون ہو جائیں گے, آپ کو کسی پرابلم میں پرابلم نہیں رہے گی, کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے. اور اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے, وہ اپنے بندوں پر ان کی ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے. اور میں نے تو حدیث سنا دی نا کہ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے, اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے بندے کو اور مانگنے دو, یہ جتنا مانگتا ہے مجھے پسند آتا ہے. فرشتوں اس کا کام نہ کرنا, کیا پتا آپ کی دعا ہی پسند ہو, اللہ کو پکارنا پسند ہو, پکاری جاؤ اور اس مناجات کا لطف اٹھائی جاؤ. قیامت کے دن جب اس کا اجر دیکھو گے, جب اس کا مقام دیکھو گے, جب دل کو تسلی ہو جانی ہے کہ اتنی دعاؤں کا اتنا بڑا ثمرہ ملا. اب میرے نیچے اسلامی بھائیوں, دعا مانگنی کیسے ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دعا کیسے مانگنی ہے, آداب کیا ہیں؟ اللہ تعالی غافل دل کی دعا نہیں سنتا. اب کرتے کیا ہم, مسجد میں نماز ہوگی نا, ابھی بھی ہو سکتا ہے دعا جب ہوگی تو ہاتھ اٹھائے آمین آمین, چہرہ ادھر ہے کبھی ادھر ہے, پھر موبائل فون, پھر گھڑی.
مانگ اللہ سے رہے ہو، دھیان کدھر ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں نا، آپ کا چھوٹا بیٹا ہو یا بھائی ہو یا ملازم ہو، آپ اس کو کوئی بات بڑی توجہ سے سمجھا رہے ہوں اور کبھی وہ ادھر دیکھے، کبھی ادھر دیکھے، کبھی موبائل فون اٹھا لے، آپ کو اچھا لگتا ہے؟ آپ کو کمال ہے یار، میں تم سے بات کر رہا ہوں، تمہارا دھیان کدھر ہے؟ آپ کو برا لگتا ہے کہ آپ سے کوئی آپ کا چھوٹا بیٹا توجہ سے آپ کی بات نہ سنے، اور آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں اور دھیان کہیں اور ہے۔ کبھی سوچا یہ دعا ہے کیا؟ مولا علی سے پوچھو، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے رب مجھ سے بات کرے میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے میں رب سے بات کروں میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ دنیا میں بڑے لوگ ہیں نا، آپ کو تجربہ ہوگا، کوئی بہت بڑا بلینر ہو، کوئی بہت بڑی پرسنالٹی ہو، اس سے ملاقات آسان نہیں، اس کا سیکرٹری ہوتا ہے، پہلے تو بڑی مشکل سے سیکرٹری سے رابطہ ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں یار ان سے ملنا ہے، اچھا بھائی اپوائنٹمنٹ لینا پڑے گا، مہینوں بعد کی ڈیٹ ملتی ہے، ڈیٹ مل جانے کے بعد 15 منٹ کی ملاقات ہے، 5 منٹ دیں گے صاحب، جو بات کرنی 5 منٹ پہ کر لینا۔ بڑے لوگوں سے ملنے کے لیے اپوائنٹمنٹ، سیکرٹری، ٹائم لمٹ۔ احکم الحاکمین سے بات کرنی ہے، کوئی سیکرٹری نہیں ہے، کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے۔ کتنی دیر؟ تمہیں کتنی دیر چاہیے؟ ہاتھ اٹھاؤ اور بات کرتے رہو اپنے رب سے، پکارتے رہو اسے، کوئی بیچ میں نہیں ہے، تم پکار رہے ہو وہ سن رہا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، قرآن میں فرما رہا ہے میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا سنتا ہوں۔ پھر بھی نہیں ہے ٹائم۔ لوگوں سے ملنے میں بڑی خوشی ہے، کس سے ملے؟ آج میں فلاں سے مل کے سیلفی بھی بنا کے آیا ہوں، فلاں سے مل کے آیا ہوں۔ میں روز اللہ سے بات کر سکتا ہوں مگر اس کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ بے دھیانی میں دعا نہیں ہوتی۔ دعا کا پہلا ادب یہ ہے کہ فوکس ہو، کانشیس ہو، توجہ ہو، خشوع ہو، دھیان یہ ہو کہ میں کس کے دربار میں حاضر ہوں۔ کسی بڑے آدمی کے سامنے لوگ جاتے ہیں پیر کانپ رہے ہوتے ہیں، آواز نہیں نکل رہی ہوتی ہے، یار اتنا بڑا شخص ہے، اللہ سے مانگ رہے ہو تو کیسی آواز ہونی چاہیے، کیسی گریہ وزاری ہونی چاہیے، عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے، اپنے گناہوں کی یاد ہونی چاہیے۔ اگر اس انداز سے مانگو گے پھر دیکھو کیسے کرم ہوتا ہے۔ مزید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بدن پاک ہو، لباس پاک ہو، جدھر بیٹھ کر دعا کر رہا ہے وہ جگہ پاک ہو، کیونکہ اللہ نظافت کو دوست رکھتا ہے، صفائی کو پسند فرماتا ہے۔ ایک اور امپورٹنٹ بات، دعا کی قبولیت میں ایک اور رکاوٹ یہ ہے کہ بندوں کے حقوق جو ہے اس سے فارغ ہو۔ مثال کے طور پہ بڑی پیاری مثال دی اعلیٰ حضرت نے کہ ایک بندہ بادشاہ سے کچھ مانگنے گیا ہے اور ایک بندہ اس کے ہاتھ کو کھینچ رہا ہے، دوسرا اس ہاتھ کو کھینچ رہا ہے، پیچھے کپڑے کھینچ رہا ہے، میرے پیسے تو دے دو، میرا مال تو دے دو، اور بادشاہ اس کو دیکھ رہا ہے کہ یہ مجھ سے مانگ رہے ہیں، اس سے لوگ مانگ رہے ہیں۔ تو کہا اللہ سے مانگنا ہے نا تو بندوں کے حقوق سے فارغ ہو جا، بندے تیرے سے پریشان نہ ہوں، بندے تجھ سے مانگنے والے نہ ہوں۔ اب جب بندوں کے حقوق پورے کرو گے رب تمہارے حقوق پورے فرما دے گا، رب تمہیں اپنے کرم سے نوازے گا۔ اسی طرح ایک اور خوبصورت طریقہ دعا مانگنے کا، اپنے گناہوں سے توبہ بھی کرے اور اللہ کی رحمت کو متوجہ کرے۔ وہ کیسے ہوگی؟ نوافل پڑھ لے، کچھ تسبیح پہلے پڑھ، یعنی کوئی نیک عمل پہلے کرے، صدقہ و خیرات کر دے۔ اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی، اب ہاتھ اٹھائے، اب دعا مانگے، اور اب گر گڑا کر، ہو سکے تو رو رو کر دعا مانگے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں دعا سے پہلے 5 بار یا ربنا یا ربنا یہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں پڑھا جاتا، سنیے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں 5 بار قرآن میں یا ربنا آیا ہے، تو اب جب یہ 5 بار کوئی یا ربنا کہہ کر دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ اچھا، اسی طرح میٹھے اسلامی بھائیو، یہ تو ہو گئی چند باتیں کہ جو آداب ہیں۔ اب اوقات بھی ہیں، احادیث کے ذریعے پرٹیکولر ٹائمنگز ہیں کہ جن ٹائمنگ میں دعا مانگی جائے، وہ جن دنوں میں دعا مانگی جائے یہ دعا قبول ہوتی ہے۔ پہلا وقت، اعلیٰ حضرت نے جو پہلا وقت لکھا وہ ہے شب قدر۔ شب قدر یہ خاص دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ سبحان اللہ، شب قدر کو حاصل کرنے کا شاندار ذریعہ یہ ہے کہ بندہ لاسٹ عشرے کا کم از کم اعتکاف کر لے۔ اب آخری 10 راتیں گزرنی ہی مسجد میں ہیں تو جو بھی شب قدر ہوگی نصیب ہو جائے گی اور اس رات کی برکتیں مل جائیں گی۔ اعتکاف نہ کر سکیں تو ایٹ لیسٹ 5 طاق راتیں وہ مسجد میں گزاریں، عبادت میں گزاریں، تاکہ ان 5 طاق راتوں میں سے جو بھی شب قدر ہو یہ خاص قبولیت کا وقت ہے، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔
आला हज़रत फरमाते रोज़े अरफा 9 ज़ुल्हिज्जा ये हाजी के लिए भी कबूलियत का दिन है, गैर हाजी के लिए भी कबूलियत का दिन है। फिर इसी तरह माह रमज़ान पूरा का पूरा ये दुआओं की कबूलियत का महीना है। आज इस टॉपिक को लेने का मकसद भी ये था, दुआ सीख तो जाएं, दुआ का अंदाज तो पता चल जाए, ताकि मांगें तो दिल से मांगें। शबे जुमा हर जुमेरात की रात दुआ मांगी जाए, ये कबूलियत की रात है। अल्लाह सलामत रखे दावत इस्लामी के माहौल को। सारी दुनिया में दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमा होते ही जुमेरात की रात हैं, हज़ारों लोग मिलकर दुआ करते हैं, न जाने किसकी आमीन के सदके किसका बेड़ा पार हो जाए। इसी तरह बरोज़े जुमा दुआ मांगी जाए, वो कबूल होती है। अच्छा, ठीक आधी रात के वक्त ये ख़ास तजल्ली का वक्त होता है। मैं मशवरा दूंगा, अगर किसी परेशानी में है ना, किसी प्रॉब्लम में है, तहज्जुद में उठिए, 2 रकात तहज्जुद अदा करें। कोई ना जाने, मैं जानूं मेरा रब जाने। अब अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करें, गिड़गिड़ाएं, आंसू बहाएं। एक समझने वाली बात है, आधी रात को अपनी वालदा को अगर मैं उठाता और मेरी आंखों में आंसू होते हैं और अम्मी को कहता, अम्मी मैं परेशान हूँ, नींद नहीं आ रही है, मैं इस मुसीबत में हूँ, सच बताओ मेरी माँ की क्या कैफियत हो जाती है कि मेरा बेटा इतना परेशान है कि आधी रात उठकर मुझे कह रहा है, आंखों में आंसू हैं। यकीन करो, मेरा मालिक 70 माओं से ज़्यादा चाहने वाला है। जब बंदा बिस्तर छोड़कर जहाँ नमाज बिछाकर तहज्जुद पढ़ के हाथ उठाता है, सर झुकाता है और रोते हुए उसे पुकारता है कि मालिक मैं परेशान हूँ, मैं मुसीबत में हूँ, मैं कर्जे में हूँ, मैं फला प्रॉब्लम में हूँ। अरे वो अहकमुल हाकिमीन, वो अरहमुर राहिमीन है, उसके खजाने भरे हुए हैं। और तुम्हें मुबारक हो, रमज़ान की रातों की बात तो सुनो। हदीसों के अल्फाज हैं, सारी ज़िंदगी मैं और आप तो दुआ करते ना, या अल्लाह सुन ले। रमज़ान की रातों में वहाँ से निदा आती है कोई मांगने वाला कि उसकी दुआ कबूल की जाए, है कोई तलबगार कि उसकी झोली भर दी जाए, है कोई मुझे पुकारने वाला कि उसकी पुकार सुनी जाए, है कोई तौबा करने वाला कि उसकी तौबा कबूल की जाए। सोचिए नाज़रीन कि हम फिर क्यों ना रमज़ान की रातों में गिड़गिड़ाएं, दुआएं करें। ये रातें क्रिकेट खेलने के लिए, ये रातें ताश खेलने के लिए, ये रातें गुनाह करने के लिए नहीं है। ये रमज़ान इबादत के लिए आ रहा है, ये रमज़ान मग़फ़िरतें बांटने आ रहा है। खुदारा इन रातों में दुआओं में गुजारिए और दुआ से मोहब्बत कर लीजिए। यकीन करिए, जब दुआ की लज्जत मिलना शुरू हो गई ना, फिर दुआ में दिल लग जाएगा। आपकी फीलिंग बन जाएगी कि मैं अल्लाह से बात कर रहा हूँ, मैं अल्लाह से अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं उसे अर्ज़ कर रहा हूँ जो सारे जहान का मालिक है, जो मुसीबतों को टालने वाला है, जो बीमारियाँ दूर करने वाला है। इंशाअल्लाह आप बरकतें हासिल करेंगे। यहाँ एक और बात सीखने वाली है कि दुआ यकीन से मांगी जाए। ये भी एक प्रॉब्लम है। कुछ लोग कहते हैं यार मैं मांग तो रहा हूँ लेकिन पता नहीं होगा या नहीं होगा। हाँ, दुआ के आदाब में ये भी है कि जो बेयकीनी से दुआ मांगता है ना, उसकी दुआ कबूल नहीं होती। नहीं, मैं अल्लाह से मांग रहा हूँ, वो देने वाला है, वो ज़रूर करम फरमाएगा। जब आपका बिलीफ होगा, आपको दुआ मिल जानी है, आपका काम बन जाना है। मुझे वाकया याद आया, एक गांव में बारिश नहीं हो रही थी, कई साल गुजर गए, कहत बूंद बूंद को लोग तरसने लगे। अब प्लान किया गया कि जनाब एक मैदान में जमा हो जाएं और वहाँ जमा होकर बारिश की दुआ करेंगे। सारे गाँव को जमा किया गया। एक यंगस्टर, एक नौजवान भी उधर पहुँचा, मगर उसके हाथ में छतरी थी। तो लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, कितने साल हो गए बारिश नहीं हुई, एक कतरा पानी का नहीं है, तुम अम्ब्रेला छतरी लेकर आ रहे हो। वो कहता है जब अल्लाह से मांगने आए हैं तो बारिश तो होनी है, वापस कैसे जाऊंगा, क्या भीगते हुए जाऊंगा। सालों से बारिश नहीं थी। उलमा लिखते हैं उस नौजवान के यकीन की बरकत से दुआ शुरू हुई और मौसलाधार बारिश होना शुरू हो गई। सारा गांव भीगता हुआ जा रहा है, नौजवान छतरी लेकर जा रहा है। ये बिलीफ रिक्वायर्ड है, ये यकीन रिक्वायर्ड है दुआ के अंदर कि अल्लाह से मांग रहा हूं, उसके सिवा है कौन देने वाला, उसके सिवा है कौन नवाजने वाला, उसके खजाने भरे हुए हैं। कभी सोचो तो सही, मुफस्सिरीन कुरान शानदार बात लिखते हैं, जब से कायनात बनी है, जब से वो अता फरमा रहा है, उसके खजाने कैसे हैं, वो लुटाई जा रहा है, अब भी उसके खजाने भरे हैं, क़यामत तक अता फरमाएगा।
اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آنی، میری جھولی تنگ ہے اس کے یہاں کمی نہیں، مانگنے والا چاہیے، گر گرانے والا چاہیے، اس کے عطاؤں کے در کھلے ہیں، اور سنو ماہ رمضان میں یہ در اور کھل جانے ہیں۔ حدیث پاک کا مضمون ہے، سنو بڑی امپورٹنٹ بات، یہ جو بدھ کی رات، یہ جمعرات کی رات ایکسپیکٹڈ ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ خیر سے رمضان عطا کر دے، اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان عطا کر دے۔ ماہ رمضان کی جب پہلی رات آتی ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور اپنی مخلوق پر، اپنے بندوں پر نگاہ رحمت فرماتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جب اللہ اپنے بندوں پر نگاہ رحمت فرمائے گا تو پھر انہیں عذاب نہ دے گا، خاص مانگنے کی رات ہے۔ تو اب ہمیں پریپیئر ہونا ہے ان دعاؤں کے لیے، ان التجاؤں کے لیے، ان مغفرتوں کی راتوں کے لیے۔ دیکھیں نا، آپ کے گھر پہ جیسا مہمان آتا ہے آپ ویسی تیاری کرتے ہیں، کوئی قریب کا دوست آ رہا ہو تو ایک دن پہلے تیاری کرتے ہیں، جس ماں کا بیٹا 4-5 سال بعد بیرون ملک سے آ رہا ہو اس ماں سے پوچھو، گھر بھی سجاتی ہے، صاف بھی کرتی ہے، میرا بیٹا آ رہا ہے، یہ اس کی کبڈ ہے، یہ اس کا بستر ہے، خوش ہو رہی ہوتی ہے، کئی دنوں تک تیاری۔ اچھا مثال کے طور پہ اگر آپ کو کوئی بتا دے آپ کے گھر پہ آپ کے پیر صاحب آ رہے ہیں تو کتنے خوش ہو جاؤ گے، کیسی تیاری کرو گے؟ رمضان آ رہا ہے، کیا تیاری ہے؟ آپ کو پتہ ہے ماہ رمضان کے لیے سارا سال جنت سجائی جاتی ہے۔ اللہ کے یہاں اہتمام دیکھو رمضان کا، میں اور آپ کیا تیاری کر رہے ہیں؟ ہاں تیاری ہو رہی ہے۔ میں تھوڑے دنوں پہلے یہاں قریب سے گزرا، ایک علاقے میں قریب ہی ہمارے گھر کے پاس، میں نے ایک جنرل اسٹور دیکھا، باہر بہت ساری گاڑیاں کھڑی، رات دیر۔ تو میں نے کسی سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کہا رمضان کی تیاری ہو رہی ہے۔ اچھا رمضان کی شاپنگ ہو رہی ہے، کیا کرنا ہے؟ شربت لینے ہیں، سموسے کا سامان لینا ہے، گھر میں کیچپ ہونی چاہیے، گھر میں جوسز ہونے چاہیے، اسٹور والے اسٹاک بڑھا رہے ہیں، ریسٹورنٹ والے اپنے ریسٹورنٹ کی صفائی کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندوں ہر گھر پہ تیاری ہے، کس چیز کی؟ افطاری میں کیا کھانا ہے، سحری میں کیا پکانا ہے۔ رمضان آ رہا ہے یا فوڈ فیسٹیول آ رہا ہے؟ یہ مغفرت کروانے آ رہا ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے آ رہا ہے۔ پوچھو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے، آپ فرماتے ہیں اگر اللہ کو اس امت کو عذاب دینا مقصود ہوتا تو اس امت کو رمضان اور سورہ اخلاص عطا نہ فرماتا۔ یہ عذاب سے بچانے والا مہینہ ہے، مگر ادھر تو تیاریاں ہی کچھ اور ہیں۔ کچھ بد نصیب کوئی روڈ ڈھونڈ رہے ہوں گے یار کہ رمضان میں وہ نائٹ ٹورنامنٹ کدھر کروانا ہے، لائٹیں کدھر لگوانی ہیں۔ استغفر اللہ، ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے افطار کا وقت کتنا امپورٹنٹ ٹائم ہے دعا کا؟ روایتوں کا مضمون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ رمضان میں افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ مگر سچ بتاؤ ہمارے گھر میں کیا حال ہوتا ہے؟ شربت کدھر ہے؟ ابھی تک سموسے نہیں آئے، ابھی تک یہ نہیں آیا، لڑائی جھگڑا ایمرجنسی۔ اچھا پھر روز کئی گھروں میں تو لڑائی ہے، ہر روز بیوی بیچاری سن رہی ہے کہ یہ اس میں نمک زیادہ تھا، یہ شربت ٹھنڈا نہیں تھا، فلاں آئٹم بولی تھی ابھی بھی تم نہیں لے کر آئی۔ کبھی اس گرمی میں جا کر خود افطاری بنا کر دیکھیں کچن میں جا کر، وہ بھی اللہ کی بندی ہے، اس نے بھی روزہ رکھا ہے۔ ارے گھر کا ماحول کھانے پینے اور یہ ٹینشن سے نکلو، کاش یہ ہر گھر کا ماحول بن جائے۔ میری آواز اللہ کرے پہنچے ان تمام عاشقان رسول تک کہ دسترخوان بچھا ہو، والد بھی ہاتھ اٹھائے، والدہ بھی ہاتھ اٹھائے، بچے بھی ہاتھ اٹھائیں اور دل سے صدا ہو مولا آج بھی 10 لاکھ بخشے جائیں گے۔ ان بخشے جانے والوں میں مولا میرا نام بھی لکھ دے، میرے بچوں کا نام لکھ دے، میرے ماں باپ کا نام لکھ دے۔ روزانہ افطار کے وقت دیکھتے نہیں مدنی چینل؟ ہزاروں اسلامی بھائی ماشاءاللہ فیضان مدینہ میں اعتکاف کرتے ہیں، آہیں ہیں، سسکیاں ہیں، دعائیں ہیں۔ ارے روتے روتے افطار روزانہ ہو رہا ہے کہ مولا آج بخش دے، ایک اور روزہ نکل گیا۔ مگر آج ہمارے گھروں میں یہ فیلنگز کیوں نہیں آتی؟ خدا را سمجھو، خود بھی سمجھیں، اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ماہ رمضان گزرنے کے بعد کئیوں کا ویٹ بڑھ جاتا ہے۔ رمضان میں ویٹ کیسے بڑھ گیا بھائی؟ یہ تو روزے رکھنے کا مہینہ تھا۔ وہ جناب سحری میں زیادہ اس لیے کھایا کہ سارا دن بھوکا رہنا ہے، افطار میں زیادہ اس لیے کھایا کہ پورا دن بھوکے رہے تھے، پھر رات کو بیچ میں ایک بار اور کھانا کھایا تو کولیسٹرول بھی بڑھ گیا اور جناب وزن بھی بڑھ گیا۔ تو کیوں ہم عبادت کریں نا اس مہینے میں؟ جس کا پیٹ زیادہ بھرا ہوا ہوگا اس کا عبادت میں دل نہیں لگتا، اس کو نیند آتی ہے۔ تو خدا را یاد رکھنا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ فقط کھانے پینے سے بچنے کا روزہ نہیں ہے، آنکھوں کا بھی روزہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار ہم ویڈیو گیم کھیلتے رہتے ہیں، ٹائم پاس نہیں ہوتا۔ آج کل تو سوشل میڈیا آ گیا ہے، جو نہیں دیکھنے کا وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ مسلمانوں کے گھروں میں رمضان میں فلمیں چلیں گی،
اور واقعی نہیں چلتی بہت سارے گھروں میں، لیکن جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے، جو نہیں دیکھنا وہ بھی ہمارے موبائل میں آ رہا ہوتا ہے اور لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں سوچ رہے ہوتے میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے ماہ رمضان میں جہاں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے نا، ادھر گناہوں کا عذاب بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں مقرب مہینہ ہے نا، مکے کے بارے میں پتہ ہے نا آپ کو، مکے شریف میں ایک نیکی کتنی نیکی ہے؟ 1,00,000، اور ایک گناہ وہ بھی 1,00,000 ہے۔ کیوں؟ اتنا مکرم ہے، اتنا شرف والا وہ جگہ ہے۔ جمعے کے دن ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر، مگر جمعہ کے دن کوئی گناہ کرے 70 گنا عذاب دیا جائے گا۔ رمضان میں جہاں نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، ادھر رمضان میں گناہ کرنے پر پنشمنٹ بھی بڑھ جاتی ہے، مگر کون سوچتا ہے؟ روزہ رکھ کے ایسا لگتا ہے احسان کر رہے ہیں۔ میرے وہ نوجوان بڑی تعداد میں بیٹھے ہیں، رمضان میں گناہ نہ کرنا، رمضان میں یہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر، اچھا ہم کہتے ہیں یار میں نہ کرکٹ کھیلتا ہوں نہ جناب تاش کھیلتا ہوں، بس دوست ساری رات بیٹھتے ہیں، سحری کا انتظار کرتے ہیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھئے آپ دوستوں میں 2 گھنٹے بیٹھ کر کیا نیکی کرتے ہیں یا گناہ کرتے ہیں؟ کیا غیبت نہیں ہو رہی ہوتی؟ کیا کسی کا مذاق نہیں اڑا ہوتا؟ یا کسی کو بہتان نہیں لگایا؟ کوئی نہ کوئی مشغلہ ہی ہو رہا ہوتا ہے نا۔ رمضان کی راتیں اس کے لیے نہیں ہیں۔ ایک طرف رحمت سے ندا دی جا رہی ہے کوئی مانگنے والا، اور ہم ریسٹورنٹس کے چکر لگا رہے ہیں، ہم مستی مذاق میں رات گزار رہے ہیں۔ نہیں کچھ عبادت کر سکتے تو سو جائیں، اللہ کی ناراضی والا کام نہ کریں۔ آخری بات، تاکہ مزید امپورٹنس اور مزید گناہوں سے بچنے کا ذہن بن جائے، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک بار قبرستان سے گزرے، ایک قبر کو دیکھا، اللہ سے عرض کی مولا میں قبر کے حالات دیکھنا چاہتا ہوں۔ قبر کے اندر سے چیخنے چلانے کی آواز آئی، آگ کے اندر وہ مردہ پک رہا تھا، گویا اسے جلایا جا رہا تھا۔ وہ کہتا یا علی انا غریق فی النار حریق فی النار، اے علی میں آگ میں غرق ہو رہا ہوں، جل رہا ہوں۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے کہ مولا اس بندے کو بخش دے، اس نے مجھے پکارا ہے۔ سوچئے دعا کون کر رہا ہے؟ شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ ارشاد ہوتا ہے اے علی آپ اس کی سفارش نہ کیجئے۔ علی، مولا علی سے کہا جا رہا ہے۔ عرض کی مولا وجہ کیا ہے؟ فرمایا اے علی یہ دن میں تو روزے رکھتا تھا، رات گناہوں سے باز نہیں آتا تھا، جہنم کی آگ میں چل رہا ہے وہ بندہ۔ اب جو یہاں روزے بھی نہ رکھے اس کا تو حال کیا ہوگا؟ یہ روزے دار کا میں عذاب سنا رہا ہوں۔ تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ یقیناً رمضان رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے، مگر اس کے لیے جو اس کا ادب کرے نا، اس مہینے میں بھی اللہ کو ناراض کرے۔ شیطان بند ہے پھر بھی گناہ جاری ہوتے ہیں، یعنی شیطان کو گویا یہ میسج دیا جا رہا ہوتا ہے فکر نہیں کر، ہم ہے نا ادھر، تو بندے باقی ہم نے چھوڑنا کچھ بھی نہیں ہے۔ استغفر اللہ، ایسا نہ کرو۔ یہ مہینہ پیوریفائی کرنے آیا ہے۔ جو میں نیکی نہیں کر پا رہا تھا نا، وہ نیکی بھی میں اس مہینے میں کروں اور اپنی عادت بنا لوں 30 دن میں، تاکہ پھر پورا سال میری یہ نیکیاں جاری ہو جائیں۔ اللہ کرے آج پکی سچی نیت کر کے کھڑے ہونا ہے کہ انشاءاللہ رمضان میں ایک گناہ بھی نہیں کریں گے۔ ہر اس راستے کو دیکھ لو کہ جس سے مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے۔ اگر میرا موبائل مجھ سے گناہ کراتا ہے، نہیں چاہیے وہ موبائل، نہیں چاہیے وہ انٹرنیٹ، ایک چھوٹا سا آلہ جو ہے مجھے جہنم میں لے جائے گا، مجھے رب کے نافرمانوں میں شامل کر دے گا۔ نہیں بچ پاتا، نہیں چاہیے مجھے انٹرنیٹ، مجھے جہنم میں نہیں جانا، مجھے اس مہینے میں اللہ سے مغفرت لینی ہے۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا یاد رکھنا، آقا نے ایک بار آمین ارشاد فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا حضور آپ نے کیوں آمین ارشاد فرمایا؟ فرمایا جبریل امین میرے پاس آئے، دعا کی یا اللہ جو رمضان کو پالے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ نبی پاک فرماتے میں نے اس دعا پر آمین کہی ہے۔ دعا کرنے والا کون؟ فرشتوں کا سردار، آمین کہنے والا نبیوں کا سردار۔ اب تو کوئی کمپرومائز ہی نہیں نا، دعا تو قبول ہی قبول ہے۔ تو جس نے رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ تو رمضان نیکیوں میں گزارے، روتے ہوئے گزارے، عبادتوں میں گزارے، مانگتے ہوئے گزارے، پھر دیکھو کیسے خزانے ملتے ہیں، کیسے رحمتیں ملتی ہیں۔ پیارے آقا کا ایک اور خوبصورت وصف یہ تھا کہ نبی پاک رمضان میں خوب سخاوت فرماتے، ہر سائل کو عطا فرماتے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں جس طرح تیز آندھی چلتی ہے نا،
اس طرح میرے آقا کا دریائے سخاوت رمضان میں چلتا تھا، جو آتا اسے عطا فرماتے۔ اے میٹھے اسلامی بھائیوں، رمضان سخاوت کا مہینہ ہے، رمضان صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے۔ اپنے غریب رشتہ داروں کو، اپنے غریب ملازمین کو، اپنے غریب پڑوسیوں کا خیال رکھنا، ان کے گھر بھی کچھ ایسا بھجوا دیں ان کی رمضان اچھی گزر جائے۔ جبھی ہمارے علماء کہتے ہیں بندہ رمضان سے پہلے زکوٰۃ ادا کر دے تاکہ غریبوں کا رمضان اچھا گزر جائے۔ تو اس بار صدقہ خیرات اگر کمپلیٹ ہو بھی جائے نا زکوٰۃ، تو یہ نہ کیلکولیٹ کیا کرو کہ یار پورے ہو گئے اب اگلے رمضان بانٹیں گے۔ ایک حدیث پاک یاد رکھو، ابن آدم، حدیث پاک کا مضمون ہے گن گن کر خرچ نہ کرو ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے گا۔ اللہ بے گنے دے رہا ہے، ہماری اوقات سے زیادہ دے رہا ہے، تو ہم کیوں سوچتے ہیں یار زکوٰۃ پوری ہو گئی، آگے آپ کو ضرورت پڑ اسے بھی دے دو، اللہ اور دے گا۔ اللہ سخی کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اچھی جگہوں پر افطار کرائیں، سحری کرائیں، غریبوں کے گھروں پہ سامان بھیج دیں، کیا پتہ کسی کے بچے کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، اللہ کو پسند آ گئی، یہی ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اسی طرح زکوٰۃ اور صدقات میں سب سے پہلا حق یہ آپ کے اپنے غریب رشتہ داروں کا ہے، یاد رکھیے گا۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں پر نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا، قیامت کے دن ان لوگوں پر نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا جس کے اپنے پریشان ہوں وہ غیروں کو بانٹتا رہے۔ ہاں جناب، اعلان کروا کر چندہ بانٹ رہے ہوتے ہیں، چچا پریشان ہوتے ہیں، چچا کے بیٹے پریشان ہوتے ہیں، پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھ لیجیے، اگر وہ مستحق ہیں پہلے انہیں دیجئے، اس کے بعد دوسروں کا حق آتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہنی تھی۔ اس کے بعد اگر بچ جائیں تو عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے، جو ساری دنیا میں سنتوں کی خدمت کر رہی ہے، اور دعوت اسلامی کا یہ پیغام دنیا کے کونے کونے میں اللہ کی رحمت سے پہنچ رہا ہے، اور 100 سے زیادہ ڈپارٹمنٹس ہیں دعوت اسلامی کے۔ آج ایک شاندار مسجد کو ہم دیکھ رہے ہیں، میں جانتا ہوں جب اس علاقے میں مسجد نہیں تھی، یہ بہاریں نہیں تھیں، اللہ سلامت رکھے اس مسجد کو بنانے والوں کو، مسجد بنتی ہے پورے علاقے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ عاشقان رسول مسجد بنائیں، پورے علاقے کو برکت ملتی ہے۔ آپ کو جان کر خوشی ہوگی دعوت اسلامی سال میں 600 سے زیادہ مسجدیں بنا رہی ہے۔ دنیا بھر میں یہ پیغام بڑھتا جا رہا ہے۔ کئی ممالک ایسے ہیں جہاں ہم نے شراب خانے خرید کر، جوا خانے خرید کر، ڈانس کلب خرید کر، اور سنیے مندر، گرجا گھر اور غیر مذہبوں کی، بد مذہبوں کی عبادت گاہیں خرید کر اللہ کی رحمت سے مسجدیں بنا رہے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم دعوت اسلامی کا ساتھ دیں؟ مسجدوں کا جال، مدرسوں کا جال، جامعۃ المدینہ کے ذریعے اب تک دعوت اسلامی کے مدرسوں سے 74,000 سے زیادہ حافظ قرآن بن چکے ہیں۔ 74,000 بولنا آسان ہے، ہم سارے حافظ قرآن کو ایک گراؤنڈ میں جمع کریں تو میدان میں بھی جگہ تھوڑی پڑ جائے۔ 74,000 حافظ قرآن الحمدللہ دعوت اسلامی کی برکت سے بن چکے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم دعوت اسلامی کا ساتھ دیں؟ اپنے غریب رشتہ داروں کو دینے کے بعد اپنی زکوٰۃ کا ایک اچھا حصہ دعوت اسلامی کو دیجیے۔ اور ایک اور آخری بات، چونکہ فطرہ بھی دینا ہے، اور یہ کانسیپٹ بھی اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت کو، انہوں نے ہمیں دیا۔ ہم بچپن سے ایک ہی فطرے کی رقم سنتے آتے تھے کہ گندم کا فطرہ 30 روپے ہے، 30 روپے دیا، 50 ہو گیا تو 50 دیا، اب 100 سوا 100 ہو گیا تو وہ بھی اتنا ہی دیا۔ ہم حدیث کا اگلا حصہ کیوں نہیں سنتے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کا فطرہ بھی بیان کیا، کھجور کا فطرہ بھی بیان کیا، کشمش کا فطرہ بھی بیان کیا۔ تو جن کو اللہ نے لاکھوں سے اچھا رکھا ہے وہ فطرہ سب سے لو کیٹیگری کا کیوں دیتے ہیں؟ شکر کا ایک یہ بھی انداز ہے کہ بندہ اللہ کی راہ میں جب خرچ کرے تو بہترین مال خرچ کرے۔ آپ کپڑا 20 روپے میٹر والا کیوں نہیں لیتے؟ آپ کہتے نہیں یار اللہ نے دیا ہے اچھا کپڑا پہنتا ہوں۔ ارے آپ سائیکل پہ سفر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے دیا ہے تو اس لیے گاڑی میں سفر کرتا ہوں۔ ارے بھائی آپ جھونپڑی میں کیوں نہیں رہتے؟ رب نے دیا ہے اس لیے بنگلے میں رہتا ہوں۔ ارے بھائی آپ انٹرنیشنل سفر جو ہے وہ آپ بائی روڈ کیوں نہیں جاتے؟ ارے پیسے ہیں تو جہاز میں جاؤں گا۔ اللہ نے دیا، سب چیزیں اچھی استعمال کرنی ہے۔ اللہ کی راہ میں 100 روپے والا ہی فطرہ دینا ہے۔ اپنے دل سے پوچھ لو یہ ٹھیک کرتے ہو؟ اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، یہ فطرے کا اعلان نہیں ہوتا نا، پتہ بھی نہیں چلتا کسی کو۔ ہاں اگر کوئی مسجد میں بورڈ لگے کہ 25,000 روپے فطرے میں دیا ہے، پہلا نمبر اس کا ہے، تو شاید لائن لگ کے دیں گے۔ اللہ کے لیے خرچ کرو، اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے۔ تو اس بار انشاءاللہ جس کی جتنی حیثیت، 100 روپے والا فطرہ یا 125 جو بھی اعلان ہوگا، اس کو دینے سے ایسا نہیں فطرہ ادا نہیں ہوگا، مگر یہ شکر کا انداز ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے لگژری لائف دی، VIP زندگی دی ہے، بہت سو سے اچھا بنایا ہے، باری آئی ہے میری تیری راہ میں اچھے سے اچھا خرچ کروں گا۔ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ کرے کہ ہماری یہ نیت بن جائے اور اچھے انداز سے ہم یہ کرنے میں کامیاب ہوں۔ اللہ کریم ہم سب کو
صحیح معنوں میں دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور دعا کی برکتیں نصیب فرمائے۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے